اس کے بعد آئیے اسٹریٹجک فارمولیشن. اب فارمولیشن میں کیا کرنا ہے؟ ایلوکیشن اینڈ ریسورسز، یعنی آپ کے پاس کیا موقع ہے اور کیا ریسورسز ہے، کیا آپ کے پاس وسائل کیا کیا ہے. وسائل کیا ہے؟ فائنینشیل ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہے کہ اس کو آپ کیسے استعمال، فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کی بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے ایجوکیشن کے لیے، وہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ معاملہ ہو سلسلہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ بھی تو آپ کا ریسورس ہے نا. پھر ورک ٹو انٹر ریٹین، یعنی کام شروع کرنا اور پھر اس کو سنبھالے رکھنا ہے، کرتے جانا ہے. یہ نہیں کہ بس ایک بار کیا اور کر کے بھول گئے چھوڑ دیا، نہیں جی، کرتے جائیں. اس کے بعد پھر ڈائیوسٹ، لکویڈیٹ ایگزسٹنگ اسٹریٹجی، جو پہلے ہی آپ کی پرانی اسٹریٹجی تھی اس کو ختم کریں اور اب آپ کریں، لیکن مسلسل آپ کو ساری عمر تک ری چیک کرنا ہے. اور جہاں جہاں انسان ہے نا، انسان سے جو غلطی ہوتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں. اور ایٹ دا اینڈ جب آپ کوئی موقع نہ رہے بالکل، تو اس کے بعد تو پھر آپ کو ڈائیوسٹ، ختم ہی کرنا ہے جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، جو اسٹریٹجی بھی ہے. پھر اگلا کام اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. اب اس پہ عمل بھی کرانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ریکوائرس کنسنسس ٹو پرسیو دا گول. پورے اتفاق رائے کے ساتھ ہی آپ یہ کریں. یہ دیکھیں وہی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم جو دیا ہمیں، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہ یہ تھی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ ہی آپ، مشورے کے ساتھ ہی آپ فیصلہ کریں. یعنی یہ نہیں کہ ایک آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا آیا تو ساروں کو چلو بھی لازمی کرو. اگر تو آپ اکیلے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مختلف لوگ ہیں تو سب سے لے کے مشورہ کے ساتھ آپ فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد انکلوڈس ڈیولپنگ آ سپورٹو کلچر، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش موجود ہونی چاہیے لازمی. یعنی آپ کے جتنے ساتھی آپ کو مل گئے، بن گئے، تو سب میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست بھی ان کو بنا دیں، ان سے اچھا تعلق بنا دیں کہ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے جائیں. یعنی ظاہر ہے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہو سکتی ہے نا، تو اس کی سارے مل کے آپ بھی ان کی ہیلپ کریں اور دوسروں کی بھی کریں. پھر انٹر پرسنل اینڈ مینیجیریل اسکلس اینڈ کریٹیکل اسکلس، یہ ایک الگ ٹاپک آئے گا کہ آپ کو اپنی صلاحیت کیسی ہے کہ سارے لوگوں کو ساتھ آپ کام کرا سکتے ہیں. اور اگر اختلاف ہو جائے، آپ پہ کوئی تنقید کوئی کرے، تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے خود ایک اٹ سیلف کئی لیکچرز کی ضرورت ہے، جس کو ہم کریں گے انشاءاللہ آگے، کہ آپ کو اپنی صلاحیتیں کیسے بہتر کرنی ہے، اور پھر آپ نے کہاں پہ جو اگر کوئی اختلاف آئے تو کیسے کرنا. پھر ریکوائرس ہائی اوور آل موٹیویشن، کہ اپنے اندر بھی ذہن میں ایک حوصلہ افزائی آپ کے اپنے ذہن میں بھی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو، آپ کے ساتھیوں کی بھی موٹیویٹ آپ کرتے چلے جائیں. اس کے بعد حکمت عملی کا تجزیہ بھی کرنا ہے، اسٹریٹجی ایویلیویشن. یعنی اب آپ نے جو سوچا، جو پلان کیا، اپنی حکمت عملی کا اس پہ عمل کیا، اس کا رزلٹ بھی دیکھتے جائیں. ایک انٹرنل اسیسمنٹ بھی کریں، خود آپ اپنے آپ کا تنقیدی طور پر تجزیہ کریں کہ کہاں اس کا اچھا، کس کام پہ کیا اچھا فائدہ ہوا، کس میں کیا نقصان ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل اسیسمنٹ بھی کریں. ایک تو یہ کہ آپ کسی اوروں کا بھی آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، کسی اور آرگنائزیشن کو دیکھیں کہ ان کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، تاکہ ہمیں بھی ایک اندازہ ہوگا ہمارے ہاں کیا غلطی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ ایک اسٹریٹجی کے اسپیشلسٹ ایک کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، تو آپ ان کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کا بھی تجزیہ کر کے اور وہ پوری انڈسٹری کی صورتحال دیکھ کے سارے کے سارے، اور آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی صورتحال دیکھ کے آپ کو رپورٹ کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہاں آپ کی کمزوری ہے، اور یہاں پہ جو آپ کے مقابلے میں جو دوسری آرگنائزیشن ہے ان کی یہ چیز اچھی ہے. اچھا، کمپیٹیٹر میں یہ کمزوری ہے اور آپ کے یہاں یہ اچھی ہے. تو یہ تجزیہ آپ کرتے جائیں، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، جبکہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ نے اس کو کرنا ہے. خود اپنی ذات کو بھی یہ کریں،
اپنی آرگنائزیشن کو بھی کریں. پھر میجرنگ پرفارمنس، اپنے عمل کی نوعیت کا آپ حساب بھی کرتے جائیں، دیکھتے جائیں. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ نمبرز پہ تو زیادہ اچھا آتا ہے فائنینشیل معاملات میں، یا اکاؤنٹنگ کا کام اسی میں ہوتا ہے نا، کہ یار خرچہ کہاں ہوا اور اس کا فائدہ کیا ہوا، نقصان ہوا تو کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. اور اگر بزنس ہے تو آپ سیل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا پروفٹ ملا، کیسے. اور اگر یہ ٹرسٹ ہے تو ٹرسٹ میں آپ کو جو کچھ بھی ٹرسٹ میں جو کچھ ملا ہے فنڈ، تو اس سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو واقعی سچ مچ اس سے کوئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس چیز کا تجزیہ یہ آپ کو کرنے کی، یہ کوانٹیٹیو بھی آپ کرتے ہیں، کوالیٹیٹیو بھی کرتے ہیں. کوالیٹیٹیو انالیسس یہ ہوتا ہے کہ جس میں ظاہر نمبرز نہیں ہوتے، لیکن آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے یہ اچھا ہے، یہ غلط ہے، یہ چیزیں صاف. پھر ریمیجیل میجرز، فائن ٹیوننگ، یعنی جہاں جہاں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری آرگنائزیشن میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی تو ٹھیک کرتے ہیں نا، تاکہ آئندہ وہ بیماری نہ آئے. اور پھر فائن ٹیوننگ کر کے آپ اپنی آرگنائزیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ پورا ہمارا ٹاپک اگلے لیکچرز میں چلے گا. The last phase of strategic management. Success itself leads to new problems. اپنی کامیابی کے لیے نئے ایشوز کا تجزیہ کرتے چلے جائیں اور مسائل کا حل کرتے چلے جائیں. اور پھر ایک اسمگنس یعنی بدتمیزی ہو، کین برنگ آرگنائزیشنل ڈیزاسٹر. تو یہ ڈیزاسٹر سے آپ کو بچنا ہے، یعنی اپنی تنظیم میں کسی حادثے کے بعد آپس میں مسلسل بدتمیزی اور تنقید پیدا ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے روکنا بھی ہے. یہ آپ پہ ذمہ داری ہے، آپ اس آرگنائزیشن کے ہیڈ آپ ہیں تو آپ پہ ذمہ داری ہے. اس کے لیے بڑی پیاری مثالیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ملتی ہیں احادیث میں، کہ اب جیسے منافقین نے تنقید کر دی، کچھ بدتمیزی کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار سے، محبت سے ان کو کرتے تھے، سمجھاتے تھے. اس کی ایک بڑی پیاری اگزامپل وہ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا لیڈر تھا. اس نے یہ حرکت کی کہ ایک سفر کے دوران یہ کہہ دیا کہ ہاں بھئی ہم پہنچے تو اب ہم مدینہ میں ان سارے مسلمانوں کو نکال دیں گے. یہ ایسی بدتمیزی تھی. اب عبداللہ بن ابی کے اپنے بیٹے کو یہ پتا چلا، اور وہ بیٹا جو ہے نا وہ سچ مچ ایمان لائے تھے، وہ مخلص صحابی تھے. انہیں پتا چلا کہ یہ ابا نے یہ حرکت کی ہے، یہ بات کہی ہے، تو اب وہ تلوار لے کے این مدینہ کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، کہتے ابے کو آنے نہیں دوں گا میں. تو خیر اب وہ عبداللہ بن ابی پہنچا، اور جب دیکھا کہ بیٹا ہی جناب مجھے روکا ہوا اور سب کچھ، تو وہ پھر بڑی معذرت، لیکن بیٹے نے نہیں مانا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلوم ہوا تو آپ خود تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹا چھوڑ دو ابا کو، اور اس کو بھی کیا. تو اب دیکھیں کہ جو منافق جو بدتمیزی بھی کر رہا تھا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. اچھا اب وہ خود عبداللہ بن ابی کچھ عرصے بعد خود ہی مر گیا، تو موت سے پہلے اس نے کیا کہ یا رسول اللہ کچھ آپ کر دیں میری ہیلپ، اور اس کے لیے آپ کی چادر مجھے بڑی پسند ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مجرم، اپنے دشمن منافق لیڈر کو اس کو اپنی چادر بھی کفن کے طور پر دے دی. تو یہ دیکھیں یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہوا تو پھر رزلٹ کیا ہوا کہ وہ تو جو عبداللہ بن ابی کا جو معاملہ اللہ سے ہونا ہے وہ جانے، اللہ جانے، لیکن اور جو منافقین جو ان کے اسسٹنٹ تھے جو کچھ، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یار ہمارا ہی لیڈر ہی ہمیں گمراہ کر رہا تھا، تو آہستہ آہستہ وہ ایمان بھی لے آئے. یہ ہوتا ہے. اسٹریٹجی کے ایک اسپیشلسٹ پیٹر ڈرکر، جو واقعی جن کو کہا جاتا ہے کہ پچھلے صدی میں سب سے بڑے ماہر اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں دا پرائم ٹاسک از ٹو تھنک تھرو دا اوور آل مشن آف اے بزنس،
کہ پرائم ٹاسک یہ جب تک آپ میں ایک اپنا ایتھیکل اچھے طریقے سے مورائل کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں تبھی آپ کا بزنس کامیاب ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. تو یہ لازمی آپ کو اور تجزیہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے. اچھا جی، پھر انٹویشن اینڈ انالیسس. انٹویشن کیا ہے؟ یعنی وجدان، آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا آ جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے انسرٹینٹی پریویلز، یعنی مستقبل میں کیا ہوگا، اب ظاہر ذہن میں آئیڈیا ہی آتا ہے نا انسان کے ذہن میں، لیکن اس کو آپ نے مستقبل میں جب حقیقت میں آئے تو چیک بھی تو کرتے جانا. لٹل اور نو پریزیڈنس ایگزسٹ، یعنی ظاہر انسان کو مستقبل میں جو ہونا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن اب دوسرے لوگوں کا جو کچھ تجربہ ہو چکا اس کو ضرور دیکھ لیا کریں. چلو مستقبل میں آپ پھر اپنے آپ کو امپروو کر لیں گے جب بھی آپ پہ کچھ مسئلہ آئے تو. ہائیلی انٹر ریلیٹڈ ویریبلس ایگزسٹ، یعنی اس سے متعلق تبدیلیاں کرنے والے فیکٹرز کیا ہیں، یعنی کیا چیزیں کہ جس سے مستقبل میں کوئی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے. اس کے لیے پہلے سے آپ اگر سوچتے چلے جائیں تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی تیار ہوتے ہیں. اینڈ چوائس فرام ویریس پاسبل آلٹرنیٹیوز از نیڈیڈ، کہ ان بنیادوں پر ہم کس کا انتخاب کریں، یعنی بعد میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس کی ایگزامپل اب یہ دیکھیں، آپ چلے بزنس کی آپ کی آرگنائزیشن ہے یا ٹرسٹ کی ہے تو یہ کر رہے ہیں اور آپ کا معاملہ، لیکن بیچ میں ہوا کہ آج کل کے زمانے میں جیسے پاکستان میں ایک پورے ملک میں ایک کرائسس چل رہا ہے کہ روپے کی ویلیو گر رہی ہے، تو پھر کیا کریں. لیکن اگر اس کے لیے پہلے ہی آپ تیاری کر لے چکے ہوتے تو مسئلہ حل ہوتا، لیکن اب اچانک آ گیا معاملہ تو پھر اب آپ کیا کر سکتے، اب سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی آدمی کو. ایک طرح سے جس کو آپ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ طرح نکل گیا، تو یہ وہ حالت ہو جاتی ہے. تو اس لیے پہلے ہی تیاری کر لیں تو زیادہ اچھا. پھر لاسٹ فیز آف اسٹریٹجی کے لیے آپ کو جو کرنا پڑتا ہے، سکسیس ان سیلف لیڈس ٹو نیو پرابلمس، یعنی مستقبل کے لیے اب آپ کو جو پرابلمس آئیں گی اس کے لیے پہلے ہی آپ تیاری کرتے چلے جائیں گے. اور پھر اسمگنس، جب بھی یہ ہو ایسی حالت تو چلو اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بدتمیزی بھی اگر کوئی کرے گا تو آپ وہ اچھے طریقے سے معاملات سے جان بھی آپ چھڑا سکیں گے. اچھا، اڈاپٹنگ ٹو چینجز ڈیو ٹو گلوبلائزیشن، کہ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا یہ معاملہ ہو گیا تو اب آپ کو اڈاپٹنگ، وقت کے ساتھ آپ کو گلوبلائزیشن میں آپ کو چینجز کی ضرورت آ گئی. اس کو انشاءاللہ اب ہم اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں. تو جو بھی آپ کے ذہن میں ابھی تک جو سوالات آئے ہیں پلیز بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے اس ای میل ایڈریس پہ. اور اس اسٹریٹجی کے لیے میں نے ایک اچھی بک اسٹریٹجک مینجمنٹ، فریڈ ڈیوڈ صاحب نے جو بک لکھی، تو یہ آپ گوگل میں آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گی یہ بک، تو وہ پڑھ لیجئے. اور آپ کہیں کہ نہیں آپ کو اردو یہ آتی، انگلش نہیں آتی، تو انشاءاللہ یہ لیکچرز سارے جب مکمل ہوں تو پھر انشاءاللہ اس پہ ارادہ ہے کہ اس پہ بکس بھی اردو میں بناؤں. اب آپ حکمت عملی کی بکس آپ اردو میں آپ سرچ کریں تو شاید آپ کو کوئی مل جائے. مجھے مکمل تو کوئی نہیں ملی، لیکن چھوٹی موٹی چلیں کوئی پوائنٹس والے وہ مختلف اسکالرس کی آپ کو مل جائیں گی، لیکن 100% کوئی ایسی کمپلیٹ بک مجھے نہیں ملی. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہ کروں گا انشاءاللہ. تو جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا. والسلام.